لیکن سائنسدان کو یہ چیزیں کم سمجھ آئی. اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ دنیا انہوں نے آباد کی ہے، مگر دنیا کو تباہ یہی کرنا ہے. جب سے سائنس آئی ہے اور جب تک رہے، آج تک ایک انسان کو 5 منٹ کے لیے زندہ نہیں کر سکے. ایسا کوئی لیبارٹری نہیں، ایسا کوئی ایٹم اور ٹیکنالوجی نہیں کہ ایک مردے کو اٹھا لے 2 دن 4 دن 10 دن کے لیے بال بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے. نہیں، لیکن ایسا ایٹم ہے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں کا مجمع تباہ ہو جائے. ایسا ایٹم ہے کہ جو جس زمین پر مارے جائے تو 3000 سال تک وہاں پر حرکت پیدا ہو گئے. تو سائنس کیا ہے؟ تخریب ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. تعمیر کا سامان برائے نام ہے، تخریب کا سامان بہت زیادہ ہے. ایٹم بم دیکھو، ہائیڈروجن بم دیکھو، پوری حکومت اور تمام ایجنسیاں لگی ہوئی ہے، پرکش بمبار کو روک نہیں سکتی. امریکہ اور برطانیہ نے بھی ہاتھ جوڑے، گھٹنے ٹھیک دیا ان کا حال. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا میں ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگ یہ لے لے وہ نہیں ملے گا، وما لهم في الآخرة من خلاق. اور جو لوگ وہاں کے لیے ہے، آخرت کے لیے، من اراد الدنیا فلیتجر ومن اراد الآخرة فلیتزہد. جو آخرت چاہے کاروبار لین دین ان چیزوں میں بھی احتیاط کرے. لوگ زیادہ آگے نہ بڑھے، آگے بڑھنے والے پیچھے نہیں آیا کرے، ڈوب جاتے ہیں. ایک طالب علم بہترین پڑھ رہا ہے، اچانک کسی جگہ ملازمت اس کو مل گئی. اب پہلی والی تعلیم اور بعد کی تعلیم میں موازنہ کر لو، سفر ہو گئی. دین کے ساتھ دنیا کا اجتماع بہت زیادہ مشکل کا ہے، کیونکہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. دین خالص ہے اور مخلص ہے. الا للہ الدین الخالص، خالص دین، خالص صاف ستھرا. صحاح اور حسان دونوں میں ہے. کہ عمر آپ کی خدمت میں آئے، آپ جس کلام پر تشریف فرما دیں، اس سے آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے. نیچے کمزور سی چادر یا کمزور سا بستر تھا، اتنا بڑا بستر آپ پسند بھی نہیں کرتے تھے. بیویوں نے ایک دفعہ موٹا بستر ڈال، آپ نے دوبارہ اس کو قتل کیا، ورنہ رات بھر نیند آتی رہی، صبح اٹھنا مشکل ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے آپ کو جو دیکھا کہ جیسے ایک بستر لٹکا ہوا ہے، تھوڑا سا ساز و سامان ہے اور جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کر لے. روم اور فارس کے صرف اسرائیل و عشرت میں اور ہم تنگی میں ہیں، آپ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے. حضرت عمر کو غصے سے دیکھا اور فرمایا آپ ابھی تک ان خیالات پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا دے دی گئی اور دنیا چلی گئی ہے، یہ کر کے چلی گئی، اور ہمیں آخرت ہے. آخرت پر خوش ہونا چاہیے. آخرت نہ ختم ہونے والی چیز ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دنیا کی مثال ایسی ہے جس طرح نیند، کت کب تک سوئیں گے، اٹھیں گے تو صحیح. جیسے کھانا کھا رہے ہیں لوگ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بس فارغ ہو گیا، کھانا ختم، اس کے بعد کھانے کے برتن بھی برے لگتے ہیں، یہ اٹھاؤ یہاں سے ایک طرف. یہی حال دنیا کا ہے. دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے وحی آتی ہے اور انبیاء بھیجے گئے اور کتابیں نازل ہوئی دنیا کے رنگوں سے اور آزمائش سے باہر نکالنے کے لیے. ہمارے طلباء اس عمر میں اور اس صدی میں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، لیکن انہیں بچانا بہت ضروری ہے کہ ذہنی طور پر اور ارادتی طور پر دنیا سے متاثر نہ ہو. دنیا کو اتنا استعمال کرنا ہے جس طرح ضرورت کے لیے نیند، ضرورت کے لیے کھانا پینا، کپڑا لباس، یہ ضروریات ہے ہماری، ہمارے مقاصد نہیں. اس کے لیے ہم کوئی عقیدہ یا ایمان نہیں کریں. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم میں جو جنت کی آیات ہے، نعمتوں کی آیات ہے، اخروی خوشیوں کی آیات ہے، آپ ان
پر غور فرمائے. اتنی عجیب بات ہے، کسی بھی نیکی پر اور کسی بھی عبادت پر اللہ یہاں کا بدلہ نہیں دے گا. یہ جگہ خود ختم ہو رہی ہے، برباد کرنی ہے. الشمس كورت ہے، السماء انفطرت ہے، السماء انشقت، آسمان و زمین سب ختم ہو جائے گی. یہاں آپ رہیں گے نہیں تو آپ کو بدلہ کس طرح دیا جائے اور اس بدلے کا فائدہ کیا ہو؟